السلام علیکم، میرا نام ہے علینا عباس۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں داستان رانی کیتی کا فنی اور فکری جائزہ۔ جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے اس داستان کا خلاصہ پڑھا تھا اور اس کے کردار کے بارے میں بات کی تھی، تو آج ہم بات کریں گے اس کے فنی اور فکری جائزے کے بارے میں۔ جی دیکھتے ہیں پلاٹ۔ ناول کے برخلاف داستان میں کوئی طے شدہ پلاٹ نہیں ہوتا۔ جہاں تک رانی کیتی کہانی کے پلاٹ کی بات ہے تو اس کا پلاٹ سادہ اور سپاٹ ہے اور کسی داستان اور کہانی سے ماخوذ نہیں ہے۔ کہانی بالکل سیدھے سادے انداز میں بیان کی گئی ہے۔ اس میں آغاز عروج اور انجام بھی ہے اور کہانی پن ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں ارتقا بھی پایا جاتا ہے۔ اس میں آغاز بہت بہترین طریقے سے ہرنی کا پیچھا کرتے ہوئے ہوتا ہے اور نقطہ عروج جب رانی کیتی ببول لگا کر عہدے بان کو تلاش کرنے نکل جاتی ہے اور خوبصورت انجام شادی کی صورت میں ہوتا ہے۔ واقعہ نگاری بھی کمال ہے۔ کہانی ہندوستانی سرزمین سے تعلق رکھتی ہے اور اس طرح کہانی میں واقعات میں جا بجا ہندوستانی افسانے کی روایت تو برقرار رکھا ہے۔ اس میں پوری فضا اور ماحول ہندوستانی ہے اور کردار ہندوستانی زبان بولتے ہیں اور وہ واقعہ ایسے بیان کرتے ہیں کہ گویا کوئی ان کے بالکل سامنے پیش آیا ہو۔ ان کا یہ انداز قاری کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا ہے۔ ہندوستانی معاشرت کی عکاسی۔ اس کہانی میں ہندوستانی معاشرت کی بہترین عکاسی کی گئی ہے۔ شادی بیاہ، سیر و شکار، جادو ٹونا اور ہجر و وصال وغیرہ کے مناظر اس عہد کے معاشرت اور تہذیب و تمدن کا احساس دلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب عہدے بان تھکا ہوا باغ میں پہنچتا ہے اور اسے لال جوڑا پہنے رانی کیتی نظر آتی ہے، پہلے وہ اجنبی چہرہ دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے، لیکن جب عہدے بان اس کی منت سماجت کرتا ہے کہ آرام کرنا چاہتا ہوں، تو رانی کیتی اپنی سہیلیوں سے کہتی ہے کہ اسے آرام کرنے دو اور جو کچھ کھانے پینے کو مانگے سو انہیں پہنچا دو۔ جزیات نگاری۔ اس کہانی میں جزیات نگاری کی جہاں تک بات ہے تو انشاءاللہ خان نے رانی کیتی اور کنور عہدے بان کی شادی کے موقع پر اس کا بھرپور نقشہ پیش کیا، کیونکہ شادی کی تقریب ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے کسی معاشرت کی بھرپور عکاسی کی جا سکتی ہے۔ اس زبان میں انتظار حسین لکھتے ہیں، کہانی بیان کرتے کرتے جب عہدے بان اور کیتی کی شادی کی منزل آتی ہے تو انشاءاللہ خان کا جو قلم ہے وہ معاشرتی جزیات نگاری پر مائل ہو جاتا ہے۔ شادی کی تیاریاں، برات، رخصتی، یہ پورا بیان اس کہانی میں جزیات نگاری کی ایک مثال ہے۔ اس کے واسطے سے پورا معاشرہ اپنے رسم و رواج کے ساتھ ہماری آنکھوں میں گھوم جاتا ہے۔ یہ بات کچھ نہ کچھ معنی رکھتی ہے کہ انشاء نے پوری کہانی میں بس ایک شادی کی تقریب کو جزیات نگاری کے لیے منتخب کیا ہے۔ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تہذیب میں شادی کی تقریب ایک جو ہے وہ نمائندہ معاشرتی تقریب ہے۔ داستان کی وجہ تسمیہ۔ رانی کیتی کی وجہ تسمیہ پر اگر غور کیا جائے تو یہ دلچسپی سے پر ہے۔ داستانوں کا اگر یہ رواج رہا کہ پھولوں اور درختوں کے پتوں کے نام پر نام رکھے گئے ہیں، مثال کے طور پر گل بغالی اور گل صنوبر اور انارکلی وغیرہ، اس طرح انشا نے کیتی نام داستان کی اسی روایت کی مناسبت سے رکھا ہے جن میں داستان کے لیے پھولوں وغیرہ کے نام تجویز کیے جاتے ہیں۔ اس کہانی میں کیتی کی سہیلی مدن بان بھی ہے جو اصل میں ایک پھول کا ہی نام ہے۔ مفوق الفطرت کردار۔ اس قصے میں مفوق الفطرت کردار دکھائے گئے ہیں جن میں ایک رانی کیتی کے والد جگت پرکاش کے گرو کا ہے۔ جب راجہ جگت پرکاش کی فوج کو شکست ہونے لگتی ہے تو وہ سورج بان کی 90 لاکھ فوج کو ہرن بنا دیتا ہے۔ داستان میں مفوق الفطرت کردار لازمی ہوتے ہیں۔ اگر مصنف چاہتا تو ایسا ایک کردار سورج بان کے ساتھ بھی دکھایا جا سکتا تھا، مگر کیونکہ کسی ایک کو زیادہ طاقتور دکھانا مقصود ہوتا ہے تو گرو کا کردار صرف راجہ جگت پرکاش کے ساتھ ہے۔ دوسرا مفوق الفطرت کردار راجہ اندر کا ہے۔ جب گرو ایک دفعہ تو پوری قوم کو ہرن بنا دیتا ہے مگر دوبارہ انسان بنانے میں اس کا مشکل پیش آتی ہے اور وہ اس مرحلے میں راجہ اندر کی مدد طلب کرتا ہے۔ اس کے مقصد سے موسیقی کا پروگرام رکھا جاتا ہے اور سارے ہرن اکٹھے ہوتے ہیں اور راجہ اندر سورج بان وغیرہ کو پہچان لیتا ہے۔ گرو مہندر کے کردار میں جہاں تک کمزوری دکھائی گئی ہے، ہرن بنانے کی طاقت رکھنے کے باوجود وہ سورج بان وغیرہ کو پہچان نہیں سکتا۔ اس داستان میں ایک طاقتور کو بھی دوسرے کی مدد لیتے دکھایا گیا، حالانکہ مفوق الفطرت کردار کچھ بھی کر سکتا ہے۔ زبان و بیان۔ انشاءاللہ خان انشا کی زبان دانی کے تعلق سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انہیں نہ صرف ہندوستانی زبانوں پر عبور حاصل تھا بلکہ وہ عربی اور فارسی زبان پہ بھی فائز تھے۔ انہیں ان چیزوں پر بھی علم حاصل تھا، نہ صرف اردو پہ ہندوستانی بلکہ وہ عربی اور فارسی زبان پر بھی رکھتے تھے۔ ترکی اور ہندی زبان میں بھی اچھی خاصی انہیں شہرت ملی تھی اور ہندوستان کی مختلف زبانیں ان کے گھر کی لونڈی ہیں۔ رانی کیتی میں بھی انہوں نے بہت سارے لفظوں کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ترجمہ ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔